اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 اور 115۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، جس نے منع، روکا، مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کو ویران کرنے کی۔ آیات کا پس منظر مفسرین نے دو طرح کا بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے بیت المقدس کو ویران کرنے میں اس کی مدد کی۔ اور دوسرے بعض محدثین اور مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ خاص طور پر جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو منع کر دیا، اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے کسی کو بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ ان کا کوئی جانی دشمن بھی ہوا کرتا تھا تو اس کو بھی وہ روکتے نہیں تھے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب رسول کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور پھر اس سال آپ نے ان سے معاہدہ کیا، اور پھر اس سال آپ واپس چلے گئے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا تھا، اور پھر اگلے سال آ کر آپ نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے گھر سے منع کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی انسان کے رویے کی وجہ سے اگر کوئی شخص مسجد سے رک جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، چاہے وہ ہمارا رویہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے یا اپنے مزاج کے اعتبار سے ہے، کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، جس طرح کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، اور ایک شخص عادت ہی بنا لیتا ہے اور لوگ اس کی کراہیت کی وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ وہاں آنا چھوڑ دیں، تو کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوں جس سے لوگ مسجد سے رک جائیں، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا مسجد کا یہ ادب ہے، احترام ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے، اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھے، اور اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے یہاں پر ادب اور تمیز سے ہی انسان بیٹھے۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے، اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، کہ اللہ کے گھروں میں جب بھی داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ جس طرح کوئی انسان کسی بڑے کے گھر جا رہا ہوتا ہے، کسی منسٹر کے گھر جانا ہو، کسی عہدیدار کے گھر جانا ہو، تو انسان بڑے اچھے انداز سے جاتا ہے، بڑی تمیز سے جاتا ہے، اور بڑے طریقے اور سلیقے سے وہاں جا کر بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رب العالمین کے گھر ہیں مساجد، تو یہاں پر بھی آتے ہوئے انسان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ان کا خیال نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے رسوائی ہوگی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں بھی عذاب، عذاب ہوگا، عظیم، بہت بڑا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، المشرق، مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب بھی ہے، یعنی مشرق اور مغرب کا خالق اللہ ہی ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس جہاں بھی، تولوا، تم رخ پھیرو گے، فَثَمَّ، پس وہیں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ احکام امکان سے کے تابع ہوتے ہیں۔ حکم یہی ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہوں گے، آپ کا رخ نماز میں بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر اضطراری کیفیت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے کہ جی پتہ ہی نہیں مجھے سمت کس طرف ہے قبلے کی، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے،
گو آپ کو بعد میں پتہ چل جائے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ میں نے جس سمت میں نماز پڑھی ہے وہ قبلہ اس جانب نہیں تھا، تو بھی آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھ سے ہمارے غیر مسلم اسٹوڈنٹس نے بھی سوال کیا تھا کالج میں کہ سر آپ بھی بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک چیز کو مخصوص کر دیا ہے گھر، آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے سامنے مورتیاں اور مجسمے ہیں تو آپ کے سامنے بیت اللہ ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ہم تو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ بیت اللہ ایک سمت ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ مشرق اور کی طرف آپ ہیں تو مغرب کی جانب آپ رخ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ مغرب میں رہ رہے ہیں تو آپ مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ ایک سمت ہے جس کا تعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مقرر کر دیا ہے۔ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سواری پر کہیں جا رہے ہیں، ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب ٹرین اب رکے گی تو آپ نماز پڑھیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کو قبلے کی سمت پتہ چلے گی تو آپ کوشش کریں گے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح کیونکہ اللہ کا جو رخ ہے وہ ہر جانب ہے، اصل انسان کی نیت ہے، جب انسان نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کشتی میں سوار ہیں یا کسی ایسی اندھیری جگہ پر ہیں جہاں پر قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا، تو وہاں پر بھی حکم یہی ہوگا کہ آپ غور و فکر کریں، اگر کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیں، وگرنہ پھر آپ جس طرف آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہیں پر ہی آپ رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ ہاں اثناء نماز اگر آپ کو کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ کا رخ صحیح نہیں ہے تو آپ اثناء نماز ہی اپنا رخ بدل لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں اور ان آسانیوں کو اپنانا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔